حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کا پختہ یقین یہ نہ ہو کہ جو حالات اس کو پیش آئے ہیں وہ آنے ہی تھے، اور جو حالات اس پر نہیں آئے وہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ انسان جن حالات سے بھی دوچار ہوتا ہے نا، اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اس میں میرے لیے کوئی خیر تھی۔ اور جب تقدیر پہ بندہ یقین کر لیتا ہے نا، تو ایمان کی حفاظت اور وسوسے اطمینان کا ذریعہ۔ دیکھیں پھر اس کو آپ دوبارہ سن لیں، آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت اس بندے کو ملے گی کہ جو اس پہ حال ہے، خوشی آئی ہے، غمی آئی ہے، صحت آئی ہے، بیماری آئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، یہ آنی ہی آنی تھی۔ یہ والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ ہم ایمان کی صفات میں یہ پڑھتے ہیں کہ جو خیر اور شر کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ بندہ جب اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے یا پریشانی آتی ہے یا کوئی بندہ نہ کرے میں انج نہ کرتا تو انج نہیں سی ہونا، یہ شیطانی فکر ہے۔ مگر جو ہے نا یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ہونا ہی ہونا تھا۔ دنیا کی ساری طاقتیں بھی اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا ایک صحابی سے کہ تجھے جو تکلیف پہنچنی تھی نا، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر وہ تکلیف تو اس سے دور نہیں کر سکتی، اور تجھے جو آرام یا کوئی اچھا حال تجھ پہ آنا تھا، ساری دنیا کے انسان بھی اس کو دور نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میں پرسکون زندگی، پرامن زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ بتایا کہ بندہ کہتا ہے انج نہ ہوندا تو ہو سکتا ہے انج نہ ہونا، نہیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہوتی ہے، ایون آپ اکثر سنتے رہتے ہیں پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نیچے نہیں گرتا، تو اتنے بڑے واقعات جو انسانی زندگی میں ہو جاتے ہیں تو کیا وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں؟ اس لیے جب بھی کوئی حال آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، صحت، پھر ایک اور آیت میں آپ کو مجھے یاد آ گئی ہے، سورہ حدید کی آیت ہے کہ تمہیں جو بھی خیر پہنچنی ہے اور تمہیں جو شر بھی پہنچنا ہے وہ یا اس کو آپ دوسرے اینگل سے کہیں کہ جو بھی خیر انسان کو ملتی ہے یا نقصان ملتا ہے وہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ پھر ایک اور سورہ یونس کی آیت، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ ہم ایک دفعہ سوڈان میں پیدل جا رہے تھے، سفر میں تھے، ایک ٹرک آیا، اس کے سامنے بھی یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ تو چونکہ بندہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے وہ غور و فکر زیادہ کرتا ہے، تو وہ آیت میں نے وہاں پہ پڑھی، مجھے بڑی وہاں پہ اس کی سمجھ آئی۔ وہاں پہ وہ اس کا معنی کیا کہ جو بھی لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ جو بھی انسان پہ حالات آتے ہیں وہ پہلے لکھے جا چکے تھے۔ ہوا مولانا، اللہ ہی ہمارا دوست ہے اور ہم اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے پوری زندگی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے اوپر جو بھی تکلیف، پریشانی، خوشیاں، غم، صحت، بیماری، عروج، زوال، تنگی، فراخی جو بھی ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا پہ بندے کو راضی ہو جانا چاہیے۔ مقدر کے فاقے تو بڑے بڑے نیک لوگوں پہ بھی آ جاتے ہیں، اس کو کوئی دنیا کی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ جب ہمارا یہ یقین ہوگا نا پھر انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی شیلٹر ہے، یہ بہت بڑا امید کا ایک دامن ہے کہ بندہ پھر ڈیویٹ نہیں ہوتا، پھر وہ مایوس نہیں ہوتا، کہتا اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، تکلیف کا وقت بھی گزر ہی جاتا ہے اور خوشیوں کا وقت بھی۔ اس لیے بندہ اس پہ جب تکلیف آئے پریشان نہیں ہوگا، اور اگر خوشی ملے، کامیابی ملے تو پھر وہ اپنے اپنے سے باہر نہیں ہوگا، اترائے گا نہیں، فخر نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، جی میرا کمال ہے، میں نے یہ کر دیا، میری یہ طاقت تھی۔ تو یہ بہت بڑا ہمیں اسلام یہ کنسیپٹ دیتا ہے، اور یقین کریں اس کنسیپٹ کی وجہ سے ہمارے ہاں مسلمانوں میں خودکشیوں کا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے، ورنہ جن قوموں میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے آپ دیکھیں وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود خودکشیاں کرتے ہیں۔